ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام یا اللہ سے جو ہماری شہ رگ سے زیادہ قریب ہے۔ معزز خواتین و حضرات اور دین اسلام کی مقدس ماں و بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ میرے بھائیوں، آج کے اس ویڈیو کے اندر جو عمل لے کر حاضر ہوا ہوں، لا الہ الا اللہ استغفر اللہ۔ میرے بھائیوں، یہ زبان میں پڑھنے میں تو بہت ہلکے ہوتے ہیں کلمات، لیکن میزان عمل میں یہ بہت بھاری ہیں۔ ایک شخص اسی کلمات کی وجہ سے بخشا جائے گا۔ حدیث میں آیا کہ ایک شخص کے جب نامہ اعمال اس کے سامنے اللہ پاک دکھائے گا اور اس کا جو ورک ہوگا، اس کے جو صفحہ ہوگا، اس کی لمبائی جہاں تک اس کی نظر جا رہی ہوگی وہاں تک ہوگی، اور اللہ پاک اس سے پوچھے گا، بتا اس کے اندر میرے فرشتوں نے تیرے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کری، کوئی ایسا تو نہیں لکھا جو عمل تو نے نہیں کرا تھا؟ پھر وہ شخص، وہ گنہگار بندہ اس ورک پہ نظر ڈالے گا اور کہے گا، اللہ رب العزت بے شک انہوں نے صحیح لکھا، میں اتنا ہی گنہگار ہوں۔ اور اللہ پاک پھر ایک قرہ دے گا، ایک پرچی دے گا، اس پرچی کو میزان عمل کے دوسرے پلے میں رکھا جائے گا تو وہ پلہ بھاری ہو جائے گا۔ تو وہ شخص حیرت زدہ ہو کے کہے گا، یا رب ذوالجلال اس قرے کے اندر کیا ہے؟ اللہ پاک ارشاد فرمائے گا، تم خود دیکھ لو۔ جب وہ اٹھا کے دیکھے گا تو اس کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ لکھا ہوگا، یعنی کہ نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے بندے اور آپ کے رسول ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ عمل میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہو گیا ہوں۔ اتنی بڑی آزمائش جو ہمارے اوپر اس وقت نازل ہوگی جس وقت کوئی مددگار ہی نہیں ہوگا، اس وقت جب اللہ ہم پر اتنا فضل و کرم ہم پر رکھے گا، تو سوچیں دنیا کے اندر جب ان کلمات کو پڑھا جائے گا اور بتائے گئے طریقے کے عین مطابق جب آپ لوگ پڑھ لیں گے تو اللہ پاک کی رحمتیں کس طرح سے جوش میں آئیں گی اور کس طرح سے آپ پر موسلا دھار بارشوں کی طرح برسنا شروع ہو جائیں گی۔ میرے بھائیوں، ہم پر کئی قسم کی پریشانیاں آتی ہیں، ہمارے اوپر کئی طرح کے مشکلات آتے ہیں، آزمائشیں ڈالی جاتی ہیں کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کو دیکھ تو لوں، کیا میں اس پر آزمائشیں ڈالوں تو کیا وہ ناشکری تو نہیں کرتا؟ اگر اس پر میں تھوڑی سی تکلیف لے کر آ جاؤں تو کیا وہ منکر نہیں ہوتا؟ اس طرح سے اللہ پاک ہم پر آزمائشیں لے کر آتا ہے، کیونکہ میرے بھائیوں زندگی ایک امتحان ہے۔ وہ بندے بہت ہی زیادہ میں کہتا ہوں بیچارے ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی آرام سے گزر جائے۔ بھلا کوئی امتحان آرام سے گزرا ہے کبھی؟ حتیٰ کہ صحابہ کے اوپر تو وہ گزری جو ہم پر نہیں گزری۔ اور قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے بندو، ابھی تک تو تم پر وہ چیز ہم نے ڈالی ہی نہیں جو تم سے پچھلوں پر ڈالی تھی، اور تمہیں کیا گمان ہے کہ تم جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے، حالانکہ تم پر ابھی تک وہ نہیں بیتی جو تم سے پچھلوں پر بیتی تھی۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں ہر دم اپنی آخرت کے لیے تیاری کرنی چاہیے، اور جو وظیفہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اس وظیفے کو اگر آپ لوگ صرف 21 مرتبہ ہی پڑھ لیں، یقین کریں آپ کی زندگی کے معاملات خود بخود آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے تبدیل ہو رہے ہیں۔ اور جب آپ لوگ اس عمل کو بتائے گئے طریقے کے مطابق کریں گے اور اس ویڈیو کو آپ لوگ آخر تک دیکھ لیں گے اور آپ لوگ اس وظیفے کی خاص اجازت حاصل کر لیں گے، تو انشاءاللہ آپ کے لیے اللہ پاک بے شمار کی رحمتیں نازل کرنا شروع کر دے گا۔ تو میرے بھائیوں، اگر آپ لوگوں کو خاص اجازت چاہیے تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی ہوگی، اس کے بعد ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہوگا اور کمنٹ کے اندر اپنا نام آپ لوگوں نے لازمی لکھنا ہوگا۔ انشاءاللہ آپ کے لیے دعا کی جائے گی اور غیبی طور پر بھی مدد فراہم کی جائے گی۔ اور جو لوگ بھی کمنٹ سیکشن میں مجھ سے دعا کے لیے کہتے ہیں، دیکھیں میں کمنٹ ہر کسی کا پڑھتا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں زیادہ سے زیادہ لوگوں کا کمنٹ پڑھوں، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے میں کمنٹ نہیں کر پاتا۔ لیکن میرے بھائیوں، دعا میں آپ لوگوں کے لیے ہمیشہ دعا گو رہتا ہوں، آپ لوگ اس چیز سے بالکل بے فکر رہیں۔ لیکن آپ لوگ خاص اگر دعا کروانا چاہتے ہیں، کیونکہ جو بھائی میرے اس کمنٹ میں لکھتے ہیں کہ میرے لیے یہ دعا کر دے اور یہ مسئلہ ہے، تو انشاءاللہ ان کے لیے ہم لوگ دعا کرتے ہیں، ہمارے بزرگ ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ ان کے لیے آسانیاں ہو سکیں۔ تو عمل کی طرف چلتے ہیں۔ عمل کیا ہے؟ آپ لوگوں نے رات کو سونے سے پہلے اس عمل کو ذرا ملاحظہ کریں۔ رات کو سونے سے پہلے آپ لوگوں نے صرف 1 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اس کے بعد صرف 100 مرتبہ آپ لوگ یہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ استغفر اللہ۔ آپ لوگ اس کو ایک تصور کے ساتھ پڑھ لیں،
ला इलाहा इल्लल्लाह अस्तगफिरुल्लाह ये एक बार हुआ, ला इलाहा इल्लल्लाह अस्तगफिरुल्लाह ये 2 मरतबा हुए। इस तरीके से आप लोग पढ़ लें। और अगर आप लोग इसको अलग अलग पढ़ना चाहें, यानी कि 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह और आप लोग 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना चाहें, तो इस तरीके से भी आप लोग पढ़ सकते हैं। जो आपका नेक मकसद है उसको आप लोग जहन में रख लें, उसके बाद आप लोग दुआ करें और सो जाएं। यकीन करें, अगर आप लोग रिश्ते के लिए परेशान हैं कि आपको एक अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा, इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक नेक और एक सालेह रिश्ता आपके घर पर दस्तक देगा। तो मेरे भाइयों, उसके अलावा भी नेक तमन्नाएं बहुत सारी हो सकती हैं। आप लोग रिस्क के लिए, रोजी रोजगार के लिए परेशान हैं या औलाद नवीना के लिए परेशान हैं, तो भी आप लोग इस कलमे का सहारा ले सकते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह ये हर नबी का कलमा था, हर नबी का कलमा था। जिस तरह से हजरत खलीलुल्लाह यानी कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कलमा था, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह, जब ये उनका कलमा था, इसी तरीके से ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, इसी तरीके से हमारे नबी पाक ने हमें कलमा दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी कि ला इलाहा इल्लल्लाह ये हर दौर के मुसलमान ही पढ़ते थे। और अल्लाह पाक के हुजूर, यकीन करें, इसके अगर मैं वाक़ियात आपको बताना शुरू करूँ, यकीन करें आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। इसकी इतनी बरकतें हैं, इतनी बरकतें फजीलतें हैं कि अगर आप लोग ला इलाहा इल्लल्लाह सिर्फ इसकी कलिमात को विर्द ज़ुबा बना लें, रोजाना इसको सिर्फ 1000 मरतबा पढ़ लें, यकीन करें अल्लाह पाक बहुत सारे मसले आपके हल कर देगा। उसके अलावा जब आप लोग, अगर कारोबार का मसला है, कारोबारी बंदिशों का आप लोग शिकार हैं, आपको ऐसा लग रहा है किसी ने गंदे अमलियात के जरिए मेरे कारोबार में रुकावटें डालने की कोशिश करी है, मेरे रास्ते के अंदर रोड़े अटकाने की कोशिश करी है, तो आप लोग रोजाना उसी जगह पर बैठकर, यानी कि जो आपके कारोबार की जगह है, अगर आप लोग नौकरी करते हैं तो आपकी जो कुर्सी है जहां पर आप बैठ के काम करते हैं, वहीं पर ही बैठे बैठे आप लोगों ने वजू की हालत में और उस वक्त की फर्ज नमाज आप लोगों ने पढ़ी हुई हो, क्योंकि फर्ज के बगैर कोई नफिल कबूल नहीं होता, कोई वहीं पर ही बैठे बैठे आप लोगों ने सिर्फ 313 मरतबा ये पढ़ना है ला इलाहा इल्लल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। उसके अलावा जिन घर में बहुत झगड़े होते हैं, बहुत फसाद होते हैं, वो परेशान आ गए हैं कि हमारे घर में रोजाना की इतनी गालम गलोच होती है, इतने झगड़े होते हैं कि कोई दिन भी हमारा झगड़ा किए बगैर नहीं गुजरता, उस घर में खातून अगर खाना पकाते वक्त सिर्फ 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह अस्तगफिरुल्लाह पढ़े और आटा गूंदते हुए आटे पे दम कर दे या हंडिया बनाते हुए हंडिया पर दम कर दे, तो यकीन करें वो घर अमन और सलामती का गहवारा बन जाएगा। क्योंकि मेरे भाइयों, बहुत सारे मामलात, बहुत सारे मसले ऐसे होते हैं जो हमारे गुनाहों की वजह से हमारे रास्ते में अटक जाते हैं और अल्लाह पाक हम पर बहुत गज़बनाक भी होता है, लेकिन अल्लाह पाक की रहमतें हम पर उनकी गज़ब पे भारी हैं, तो इसलिए हमारा रिज़्क़ बंद नहीं किया जाता, लेकिन परेशानियां अल्लाह पाक आजमाइशें डाल देता है। तो लिहाजा जब आप लोग अल्लाह को राज़ी करेंगे, अल्लाह को खुश कर देंगे इन कलिमात से, तो आप खुद सोचे, तसव्वुर करें तर्जुमा क्या है, नहीं कोई माबूद अल्लाह के सिवा। आप बार बार बढ़ रहे हैं, नहीं कोई माबूद अल्लाह के सिवा और अल्लाह, मैं अपने गुनाहों की तौबा करता हूँ, नहीं कोई माबूद अल्लाह के सिवा और मैं अपने गुनाहों की तौबा करता हूँ, नहीं कोई माबूद अल्लाह के सिवा और मैं अपने गुनाहों की तौबा करता हूँ। दिल पे हाथ रख के बोलें, दिल पे हाथ रख के बताएं कि ये कैसा वजीफा है, कितना मुजर्रब और कितना ताकतवर तरीन ये वजीफा है, अल्लाह पाक की रहमतों को किस तरह से जोश में लाने वाला ये वजीफा है, किस तरह से अपने मामलात को ठीक कराने वाला ये वजीफा है। तो मेरे भाइयों, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, लेकिन आपको एक खास अमल जाने से पहले बताना चाहता हूँ। आप लोग अगर इस वीडियो को पूरे देखने हैं, देखिए मैंने शुरुआत में इस अमल का जिक्र क्यों नहीं करा कि जो लोग खास इज्जत हासिल करते हैं उनके ही लिए ये खास अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ। आप लोगों ने तहज्जुद के वक्त उठकर कोशिश करें हफ्ते में 1 बार उठ जाएं या 2 बार उठ जाएं, लेकिन जो लोग रोजाना उठते हैं, यकीन करें कमाल है उनके लिए। फजर की नमाज में भी तो उठना होता है ना, आधा घंटे पहले उठ जाएं और आप लोग सजदे में सर रख के पहले, लेकिन देखिए तहज्जुद की नमाज आप लोग पढ़ लें, 2-2 करके 4 रखते पढ़ लें, उसके बाद सजदे में सर रख के आप लोग कहें ला इलाहा इल्लल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। नहीं कोई माबूद
اللہ کے سوا اور اللہ میں اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہوں. اس طریقے سے آپ لوگ کریں, یقین کریں ایک دن میں ہی آپ کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. اور لاتعداد مرتبہ کریں, ضروری نہیں ہے 100 مرتبہ کریں یا 200 مرتبہ کریں. آپ لوگوں کی جہاں تک طاقت اور آپ کا ایمان آپ کو طاقت بخشتا ہے وہاں تک کے پڑھتے رہیں. سجدے سے سر اٹھائیں, پھر دعا کریں یا رب ذوالجلال میرے معاملات میں آسانی کر دے, میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا, میرا کاروبار نہیں چل رہا, میرا رشتہ نہیں آ رہا. آپ لوگ دعا کریں, پھر دوبارہ سجدہ ریز ہو جائیں, پھر آپ لوگ پڑھیں لا الہ الا اللہ استغفر اللہ, لا الہ الا اللہ استغفر اللہ. پھر آپ اٹھیں, پھر آپ اپنی حاجت کریں یا رب ذوالجلال میرے یہ بھی معاملات ہیں, میرے اس معاملات کو بھی ٹھیک کر دے, میرے مالک میرے اس معاملات کو بھی ٹھیک کر دے. پھر دوبارہ سجدے میں چلے جائیں, پھر دوبارہ آپ لوگ پڑھنا اسٹارٹ کر دیں لا الہ الا اللہ استغفر اللہ, لا الہ الا اللہ استغفر اللہ. پھر آپ سجدے سر اٹھائیں, پھر آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں, پھر آپ کہیں میرے مالک میرے یہ بھی مسئلے, میرے بچے نافرمان ہو گئے, ان کے دل میں میری محبت پیدا کر دے, یہ میری ناشکری کرتے ہیں, ان کو میرا شکر ادا کرنے والا بنا دے. میرے مالک ان یہ بڑے بدتمیز ہیں, ان کے زبان کو اخلاق سے پر کر دے. پھر آپ سجدے میں چلے جائیں. جتنی آپ کی حاجتیں ہیں اتنی بار آپ سجدے میں جائیں اور آپ لوگ دوبارہ پڑھیں لا الہ الا اللہ استغفر اللہ, لا الہ الا اللہ استغفر اللہ. سر اٹھائیں, پھر آپ لوگ ہاتھ اٹھائیں. اگر آپ لوگوں کی کوئی خاص حاجت ہے, یقین کریں میں کہتا ہوں بار بار اسی حاجت کو مانگے, سجدے میں جائیں, پھر اٹھیں, پھر دعا مانگے, اسی حاجت کو مانگے, پھر سجدے میں جائیں, پھر اٹھیں, پھر آپ لوگ اسی حاجت کو مانگے. یقین کریں چند ہی دنوں میں یہ سارے معاملات ایسے ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے, جاگتی بھی آنکھوں سے دیکھیں گے. لیکن اپنے دل میں ہلکا سا بھی گمان نہیں لائیے گا, اور خاص اجازت اگر آپ لوگوں نے حاصل کر لی تو شیطان یقین کرے وسوسے ڈال ہی نہیں پائے گا. انشاءاللہ اللہ پاک جو بھی ابھی تک میری ویڈیو دیکھ رہا ہے اس کو سلامت رکھے, اس کی دلی حاجت کو پورا فرما دے. اور جتنے بھی لوگ مجھ سے دعا کے لیے کہتے ہیں اللہ پاک سب کو کامیابی عطا فرما, اللہ ان سب سے راضی ہو جائے. میرا مالک ان سب کو بے حساب مال و زر سے نوازے, سلامتی والے رزق سے نوازے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.